भारत के दोबारा पानी छोड़ने पर पंजाब के दरियाओं में फिर तुगयानी। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी की मौजें बेभर गईं। दरियाए चनाब में अखनूर, दरियाए सतलुज में हरीके जीने के मकाम पर पानी छोड़ा गया है। भारत का इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती सतह पर राबिता। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर सैलाब का खदशा है। दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे सैलाब का खतरा। भारत ने दरियाए चनाब में भी सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका 28 इदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया है। भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रैला दरियाए चनाब बेभर गया। हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 4,72,958 क्यूसिक रिकॉर्ड। झंग में हेड तरीमों के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। इंतजामिया की जानिब से झंग सिटी में दोबारा ऐलानात। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 5,17,907 हो गया। हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां। शगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर डाला जाएगा। बेला के 66 देहात सैलाबी रैलों के जख्मी आ गए। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रैला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बहा कर ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। मुल्तान शहर को चिनाब के सैलाबी रैलों से बचाने की कोशिशें। हेड मोहम्मद वाला बंद पर शगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल। मुल्तान की मुतादिद नवाही बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी मेन मुल्तान रोड तक आ गया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर चिनाब और सतलुज में शदीद तुगयानी। सतलुज से झंडा म्यानी और चिनाब से बेटकेश, बस्ती चांडिया, मोजा नड़ोल और खान यासीन वाला के बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ तैयार फसलें तबाह। बहावल नगर के हदूद में दरियाए सतलुज का बंद टूट गया। माड़ी मियाँ साहब के करीब आर्जी हिफासी बंद में शगाफ डाला गया। सैलाबी पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। दरियाए सतलुज का रेलवे एम्प्रेस बंद कमजोर करार दे दिया गया। बुरेवाला में जमलेरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसेक। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नस्ब। बिहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के मुतादिद इलाके डूब गए हैं। मुजफ्फरगढ़ चकफराजी में भी फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जंग में सैलाबी पानी में डूबे मकान की छत गिरने से 45 साल शख्स जान भाग। मुल्तान इंतजामिया की मुर्जिबाना गफलत। जिंदगियां बचाने के बजाय जिंदगियां दांव पर लगा दी। हेड मोहम्मद वाला बंद में शगाफ डालने के लिए धमाका खेज मवाद नस्ब। धमाका खेज मवाद लगाने के बावजूद सड़क पर ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त बंद कर दी गई। 365 ने इंतजामिया की नाअहली बेनकाब कर दी। दरिया रावी में कबीरवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनाई कोट इस्लाम के मकाम पर पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी बस्तियां और देहात खाली करवा लिए गए। खानेवाल में हेड सदनाई के मकाम पर दरिया रावी बेभर गया। पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा है। खानेवाल ता फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आरजी तौर पर बंद। अब्दुल हकीम शहर के करीबी रेलवे का हिफाजी बंद टूट गया। दरिया रावी का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मोटरवे पर पनाह लेने पर मजबूर। बंद तोड़ने से पीर महल के 15 देहात ज़ेर-ए-आब। बस्ती बिहार शाह में एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। सैलाब ज़दगान रिलीफ के लिए दरबदर। खानेवाल की हदूद में मुतासरीन बेसरो सामान सड़कों पर दिन रात बसर करने पर मजबूर। कहा अभी भी खुराक, पीने के पानी और खैमों की शदीद कमी का सामना है। सादिकाबाद में सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद न मिलने का शिकवा। बस्ती हसन मलिक में रिलीफ के कामों में ताखीर। हुकूमती अदम तौजी के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। विपड़ी मौजों से इंसान तो क्या बेज़बान भी हलकान। लोगों के माल असबाब गए तो मवेशियों के लिए चारा भी नहीं बचा। हुकूमती रिलीफ कैंपों में चारा सूंघने को भी नहीं मिलता है। शानदार फतह, शानदार परेड। जंग अजीम दोम में चीन की जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह पर फौजी परेड। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। तियानमेन स्क्वायर पर चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का इनेकाद। हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंकों समेत जदीद असले की नुमाइश। चीनी सदर ने अपने खिताब में कहा कि इंसानियत को आज जंग याम में से एक को चुनना है। हम कभी अपनी माजी की मुसीबत को एक दूसरे मुल्क पर मुसलत नहीं करेंगे। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसीब पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन के अवाम तारीख की दुरुस्त सम पर खड़े हैं।
چینی صدر کی اقوام عالم سے تاریخی سانحات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کی اپیل۔ بھارت پر ٹیرف کم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارت طویل عرصے تک امریکہ کے ساتھ یک طرفہ تجارت کرتا رہا ہے اور امریکی صنعت کاروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت کی جانب سے محصولات کو صفر کرنے کی پیشکش بہت دیر سے آئی۔ چین میں فوجی پریڈ کی تقریب بہت اچھی تھی، امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ میرے اچھے تعلقات ہیں، روس اور چین کی شراکت داری پر کوئی تشویش نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے طاقتور فوج ہے، چین اور روس امریکہ پر کبھی فوجی طاقت استعمال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں نے 7 جنگیں رکوائیں، کچھ جنگیں کئی سال پرانی تھیں۔ میں نے ممالک سے کہا کہ جنگیں روکیں ورنہ کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ روس یوکرین جنگ سے خوشی نہیں ہوں، یوکرین جنگ پر پیوٹن سے بہت مایوس ہوں، پیوٹن اور زیلنسکی کو براہ راست مذاکرات کرنے ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ کہا فیصلے میاں نواز شریف کی تائید سے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی بانی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر سے مذاکرات کی دعوت۔ کہا کہ بانی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ہماری جانب سے بات چیت کی پیشکش ہے۔ یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ پرہیپس ان 78 ایئرز ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ یہ پرفارم کر رہا ہے یہ نظام جو ہے، پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ ہم اس نظام کے ساتھ جو ہے اس کا پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کا حصہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل بھی۔ موجودہ نظام کا تسلسل 2027 کے بعد بھی جاری رہے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ۔ 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا موجودہ ہائیبرڈ نظام کارکردگی دکھا رہا ہے، اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ پنڈی اور اسلام آباد بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ نظام آگے چلے۔ نظام کے تسلسل کا فیصلہ مریم نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی حالیہ میٹنگ میں طے نہیں پایا، بلکہ 2 سے 3 سال سے جب سے یہ نظام چل رہا ہے یہ سوچ تب سے پروان چڑھتی رہی ہے۔ ہم اس نظام کے ساتھ مطمئن ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا کالا باغ ڈیم پر بیان پارٹی پالیسی نہیں ہے، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی پروگرام گراؤنڈ زیرو میں گفتگو۔ کہا کالا باغ ڈیم پر پارٹی بانی کی مشاورت سے فیصلہ کرے گی۔ مزید بولے ایک پولیس والے کے بیان پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ علیمہ خان کے بیٹوں کے خلاف 9 مئی کے مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں، سوچی سمجھی سازش کے تحت عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں۔ جب تک عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی ملک میں انصاف کے نظام بہتر نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کے ساتھ مریم نواز کا ملتان میں قاسم بیلا ریلیف کیمپ کا دورہ۔ سیلاب متاثرہ بچوں اور خواتین میں گھل مل گئیں، چاکلیٹس، بسکٹس، تحائف تقسیم کیے، ننھے بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی کی، متاثرہ خاندانوں سے مسائل اور ضروریات کے بارے دریافت کیا، بحالی کے لیے اقدامات کا یقین بھی دلایا۔ مریم نواز کا دورے کے دوران ملتان میں دکانیں بند کروانے پر اظہار برہمنی، رپورٹ طلب کر لی۔ بھارتی پنجاب میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی، 1400 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے، لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ، مختلف حادثات میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے پنجاب کے تمام 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلوں کا سند کرو۔ گڈو براج پر پانی کی آمد 3,69,349 کیوسک ریکارڈ۔ گھوٹکی میں پانی کچے کے علاقے میں داخل، انتظامیہ کی کچے کے مکینوں کو پکے پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ کنڈیارو میں بھی سیلابی صورتحال، خانپور میں چاچڑا شریف کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، سیلابی پانی کئی بستیوں میں داخل۔ صادق آباد میں دریا کنارے بستیاں دریائی کٹاؤ کی لپیٹ میں آ گئیں، درجنوں گھر بہہ گئے۔ قادرپور کے مقام پر شینک بند اور لوپ بند پر پانی کا دباؤ بڑھنے کا خدشہ، بند کو مضبوط کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ گجرات موسلادھار بارش سے ڈوب گیا، 500 ملی میٹر بارش سے نظام زندگی مفلوج،
سڑکیں پانی سے بھر گئیں، ندی نالے بے بھر گئے، پانی مساجد اور گھروں میں داخل، انتظامیہ نکاسیاب نے ناکام، شہری گھروں سے نقل مکانی پر مجبور۔ سیلابی صورتحال کے باعث آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر اور سمہانی میں بھی بارش ہوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ بلوچستان کے شہر بارکھان میں بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ندی نالوں میں بھی طغیانی، بجلی کی سپلائی معطل۔ محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ پاک فوج کا پنجاب بھر میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ جھنگ، چنیوٹ، اکاڑا، کبیروالا سمیت مختلف مقامات سے سینکڑوں متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ جنوبی پنجاب سمیت سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپس بھی قائم کر دیے۔ متاثرین کو کپڑے، راشن اور ادویات کی فراہمی کا سلسلہ بھی بلا تعطل جاری۔ فری میڈیکل کیمپس میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سیلاب متاثرین کے علاج معالجے میں مصروف۔ پاک فوج کی جانب سے ہیڈ محمد والا پر بریچنگ پوائنٹ اور دیگر حفاظتی اقدامات بھی مکمل۔ پاکستان کا ماحولیاتی تباہی میں کوئی کردار نہیں، مگر ہماری قوم اس کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ صدر مملکت سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سیلاب کی صورتحال پر بات چیت۔ سردار سلیم حیدر کی صوبے میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بپھرے دریا اور بے موسم بارشیں خطے میں غذائی بحران کا ایک بڑا خطرہ بن چکی ہیں۔ عوام کو اس سخت وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری سے ارکان پارلیمنٹ کی ملاقات۔ سید نوید قمر کے حلقہ انتخاب میں سیلابی صورتحال اور مسائل پر بریفنگ۔ سید ناصر حسین شاہ نے سکھر اور روہڑی سمیت مختلف علاقوں میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریوں سے آگاہ کیا۔ سہیل انور سیال نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف، میڈیکل کیمپس اور امدادی سرگرمیوں پر رپورٹ پیش کی۔ 5 سال سے ہمیں بڑے سیلاب کا سامنا ہے، یہ وقت ایک قوم بن کر کھڑے ہونے کا ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے ضلع شہید بے نظیر آباد آمد۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو طلب کر لیا۔ 365 نیوز۔ سیلاب متاثر علاقوں میں مسلسل انیکشن۔ نارووال، قصور، جھنگ کے بعد ٹیم سیلاب متاثرین کی آواز بننے ملتان پہنچ گئی۔ سیلاب میں گھرے علاقوں کی خصوصی کوریج۔ نیوز ٹیم کی عوامی مشکلات پر بھی رپورٹنگ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی فل کورٹ میٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز اکثریت رائے سے منظور کر لیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 6-5 کی اکثریت سے منظور کیے گئے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز بغیر بحث کے منظور کر لیے گئے۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو نے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار نے منظوری کی مخالفت کی ہے۔ فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا 2 ججز کا خط بھی کیا گیا، مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔